شمار کے امام ابو حنیفہ پہ نعرے لگائے گئے ہیں. ہاں میرے سے تو بات نہیں ہو رہی ہے. اس امام شافعی اگر یہ فقہ کا مجتہد بن کر یہ مشرک بن گیا ہے، اس کے 16 سال کی قیمت آپ لگائیے. جس 16 سال میں شافعی پانی نہیں پیتے ہیں کہ میرے مطالعے میں خلل نہ آ جائے، میرے اوپر نیند کا غلبہ نہ آ جائے. یہ وہی فقہاء ہے. امام احمد بن حنبل کو اور دیکھو نا، کوئی 70 سال کی عمر میں گھوڑے کھا کے دکھاؤ. امام مالک فرماتے ہیں میں ساری زندگی مدینہ منورہ میں رہا، جہاں تک میرے پیغمبر کے قدم لگنے ممکن تھے اس ایریے کے اندر میں نے کبھی پیشاب نہیں کیا. ثابت کرو نا ان کی محبت کو. قل هو اللہ سیدھی نہیں آتی. اور اگر علمی بات کروں، اب تو مجھے بھی بھول گیا ہے، دعا یدعو کی صرف صغیر نہیں آتی. 14 سیغے ایک سی سانس میں نہیں سنا سکتے، اور اعتراض کرنے پہ اٹھتے ہیں امام حنیفہ پہ، اعتراض کرنے پہ کھڑے ہوتے ہیں امام شافعی پہ، اعتراض کرنے پہ کھڑے ہوتے ہیں ان ائمہ پر اور ان قدماء پر. کھا کے دکھاؤ نا سوکھیاں روٹیاں. ان لوگوں نے پوری زندگی، علامہ ابن جوزی کہتا ہے میں تڑپتا ہوں پوری زندگی میں، ایک رات سکون سے نہیں سو سکا، ایک رات زندگی میں ایک دن اپنی مرضی کا مرغن کھانا نہیں کھا سکتا ہوں. ابن جوزی کو کون سی چیز تھی جو تڑپاتی تھی؟ ابن جوزی کے پاس اتنا علم تھا کہ اپنی اولاد کو سنوار لیتا. سب سے بڑی محبوب چیز اولاد ہی ہوتی ہے نا. انسان کہتا ہے کہ اس کی تربیت ہو جائے، باقی جائیں بھاڑ میں، مجھے اس سے کیا. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. یہ قرآن اپنی زبان اور اپنی علمیت کی بنیاد پر میرے بھائی حضرات صحابہ کرام نہیں سمجھ سکے. حضرات صحابہ کرام کو بھی آنا پڑا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باتیں پوچھنے کے لیے، باتیں سیکھنے کے لیے. اپنی مرضی سے اگر ایک حد تک مطالعہ کرو گے، نالج رکھو گے تو فائدہ رہے گا. اس حد سے تجاوز کرو گے تو راہ سے بھٹک گے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ 200 سال پہلے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جا کے کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر عبور حاصل کرو تو اس کے بعد کوئی بات کہہ سکتے ہو، کوئی بات سمجھ سکتے ہو. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَا. اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر قرآن کو یوں ہی معاملہ لے لیا جائے، یوں ہی آسانی سے اگر سیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَا، تو پھر میرے بھائی حضرات صحابہ کرام کو یوں تڑپنے کی ضرورت نہیں تھی. ابن کثیر کو بھی اتنی لمبی چوڑی تفسیریں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. ضعفاء اور ضعیف حدیثوں کے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. اور اسی طریقے سے امام غازی کو اتنی مفصل تفسیر لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. بہرحال دیگر جتنے بھی چلے جائیں رات ختم ہو سکتی ہے. ان لوگوں کی خدمات کو ہم نہیں گن سکتے. ہمیں اگر باقی رہنا ہے نا، باقی تو ہم رہیں گے، مریں گے تو صحیح، اپنی جب زندگی ختم ہوگی. من حیث القوم اگر بقا ہے تو میرے بھائی اسی چیز کی ہے. محسنین اسلام جس صورت میں بھی آپ کا مسلکی طور پر اس سے اختلاف ہے، نظریاتی طور پر اس سے اختلاف ہے، ساری چیزوں کو سلام ہے. سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن خدا کے لیے کسی بھی مسلک کے بڑے کو، بزرگ کو، خادم کو جس نے دینی خدمات دی ہیں، اس کے لیے نازیبا الفاظ نہ استعمال کرو. خلون حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، یہ حضرت شیخ الہند کے بارے میں لکھا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے ایک طالب علم نے اپنے پرچے میں صرف اتنا جملہ استعمال کیا تھا. بحثیں چلتی ہیں مدارس میں، سارے مسالک پڑھائے جاتے ہیں تو جانبین سے دلائل ہوتے ہیں، ساری بات چیت ہوتی ہیں. تو ایک طالب علم نے صرف اپنے پرچے میں اتنا جملہ لکھا تھا کہ اے شوافے، ہمارے پاس بھی دلائل کے انبار. ہمارے پاس سے مراد احناف تھے کہ اے شوافے، احناف کے پاس بھی دلائل کے انبار ہیں. یہ اے شوافے کا جملہ اتنا ناگوار گزرا اس طالب علم کو، کبھی بھی دارالعلوم دیوبند کی سند جاری نہیں کی گئی کہ تو نے شافعی کی توہین کی ہے. تجھے جرأت کس طرح ہوئی؟ تو ہوتا کون ہے؟ امام شافعی کے لیے اے شوافے کا لفظ استعمال کرے
تو کیسے استعمال کرتا ہے؟ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ سمجھنا پڑے گا جن لوگوں کی اس کے لیے خدمات ہیں میرے بھائی، بجائے اس کے کہ ہم ان کو کوسیں، ان کا شکر گزار ہوں، ان کو ہم اپنا محسن مانیں۔ ہمارے لیے اتنے مسائل حل کر گئے ہیں، اتنے مسائل، یوں سمجھ لیجیے کہ کھیر پکا کے ہمارے سامنے رکھ گئے ہیں اور صرف کھانے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ قرآن پاک اپنے علوم کو بیان کرتا ہے